السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، پچھلا درس سب نے ریوائز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی نے لکھا ہے کہ نہیں بھی ریوائز کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریوائز کرنا چاہیے۔ تو جس نے ریوائز کیا ہے میں دیکھ لیتا ہوں، میں ایک ایک سے پوچھوں گا تو وہ جواب دیں گے۔ تو کوئی حدیث بتا دے، یہ ابو عبداللہ اگر ہے تو یہ تجوید کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث لکھیں یا بتا دے۔ آوازیں تو آپ لوگوں کی نہیں آ رہی۔ ابو عبداللہ، ارسلان حسین اگر جواب دے سکے تو وہ دے دیں۔ کوئی حدیث فضیلت تجوید کے بارے میں۔ یہ حدیث نہیں ہے، ورتل القرآن ترتیلا، یہ آیت ہے، میں حدیث پوچھ رہا ہوں۔ جی، میری آواز نہیں آ رہی سب کو یا کسی کسی کو؟ ہاں، یہ ایک نے میننگ لکھی ہے، عرب کے لب و لہجے میں قرآن پڑھیں، تو یہ حدیث ہے، بالکل صحیح۔ اس کا جو ہے نا، یہ ترجمہ ہے اس کا، حدیث عربی میں کیا ہے؟ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ ایک حدیث اور بھائی نے لکھا ہے کہ حسن القرآن باصواتکم، یہ حسن اس کے ساتھ واو بھی لکھے الف بھی لکھے تو حسنو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، یعنی سب کو وہ ہے، نبی علیہ السلام نے سب کو مخاطب کیا ہے، حسنو جمع کا صیغہ ہے، حسن القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آوازوں سے قرآن کو عمدہ کرو، خوبصورت کرو، مزین کرو۔ اور آگے یہ ترجمہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، یہ اچھی آواز جو ہے قرآن کی خوبصورتی میں مزید جو ہے۔ جی، یہ ایک حدیث اور بھی صحیح لکھا ہے کہ القرآن یلعنہ، بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن جو ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس میں سے کون سے لوگ مراد تھے؟ 3 لوگ مراد تھے جس پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ کون بتائے گا؟ بے عمل، ٹھیک ہے،
جو عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، گڈ. تجوید کے بغیر پڑھنے والے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، گڈ، اپنی طرف سے اپنے منمانی اور خواہشات کی طرف سے جو ہے نا تفسیر کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہے. یہ جان بوجھ کے، یہ لوگ کون سے لوگ؟ یہ تینوں عمل جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ایک عمل نہیں کر رہا، ان کو پتا ہے کہ عمل کرنا چاہیے لیکن جان بوجھ کے عمل نہیں کر رہا قرآن کے اوپر، ایک وہ شخص اس میں شامل ہے. دوسرا شخص جس کو پتا ہے کہ تجوید نہایت اہم ہے، اگر میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو اس کی غلطیاں بھی ان پر واضح ہے، تب بھی وہ نہیں پڑھتا تجوید کے ساتھ یا تجوید نہیں سیکھتا. کوئی عذر شرعی ہو، شرعی عذر ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے اور جان کے ایسا کر رہا ہے، تجوید کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی اس لعنت میں شامل ہے. اور نمبر 3، وہ بندہ جو اپنی طرف سے کیا کرے؟ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرے. ٹھیک ہے، بالکل. یہ حدیث لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حسن الصوت، یہ بھی حدیث صحیح ہے، زبردست، کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا جو زیور ہے وہ کیا ہے؟ حسن الصوت ہے، اچھی آواز ہے. اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ کون بیان کرے گا؟ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث کا حوالہ مانگ رہے ہیں، میں نے لکھا نہیں ہے، چلو اگلی کلاس میں. جی، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول. گڈ، یہ بات حتمی ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ تجوید کا علم جو ہے حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کا عربی یہ ہے کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم. ٹھیک ہے، من لم یجود القرآن آثم، جو بندہ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے. آگے اس قول کو مزید کون ڈیفائن کرے گا؟ گڈ، لأنہ بہ الہ انزل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس تجوید کے ساتھ اس قرآن کو نازل فرمایا. اور مزید آگے جی اسی طرح تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ گڈ، اور وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلًا، اور اللہ کی طرف سے اسی طرح ہم تک پہنچا ہے. اور اسی طرح تجوید کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچا ہے نبی علیہ السلام کی توسط سے. اور یہ بالکل وہ ہے، بالمشافہہ پہنچا ہے، بالکل ایک نے ایک کے زبان سے دوسرے نے کان سے سنا ہے، کسی کے زبان سے دوسرے نے کان سے سنا ہے، اور یہ متواتر، اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہوئی کسی زمانے میں بھی کسی وقت میں بھی. اللہ نے تلاوت فرمائی، جبریل نے سنا، جبریل علیہ السلام نے تلاوت کی، نبی علیہ السلام نے سنی، اور نبی علیہ السلام سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین، اور ان کے اتباع نے، پھر ائمۃ الاحادیث اور قرآن، اور اسی طرح جو ہے نا ہم تک
اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور آپ ابھی ہم سے سن رہے ہیں، تو یہ اس ترتیب کے ساتھ بالکل ہم تک پہنچا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اونچا پڑے، آواز ہلکی ہے، تو میں تو کافی صحیح پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ شاید آواز پھر میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ تو سب کو ایسی آ رہی آواز یا باقی کو صحیح آ رہی آواز؟ تو شاید ان کا کوئی پرابلم ہو۔ ٹھیک ہے، اس قول کو مزید آگے کیا فرماتے ہیں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جی گڈ، اذ واجب علیہم محتم، یہ واجب ہے اور حتمی بات ہے کہ آپ کیا کریں، مزید آگے کیا فرماتے ہیں؟ گڈ، کہ تجوید قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ اس علم کو حاصل کریں، کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اس علم تجوید کو حاصل کرے، سیکھیں، تو یہ بات لازمی ہے، ضروری ہے۔ پھر کچھ مثالیں دی تھی اس قول کے نیچے کہ کیوں امام صاحب نے فرمایا کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، ایسا کیوں فرمایا انہوں نے، اس کی وجہ ہے۔ اور غلطیوں سے اگر ہم پھر دیکھیں، ان غلطیوں کو، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اس سے میننگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ گڈ، قلب سے قلب، قلب بڑے قاف سے، دل کو کہتے ہیں قلب، پھر اس کو کہتے ہیں کتے کو، اور کیا کیا مثالیں دی تھی ہم نے؟ جی، قلب اور قلب، ہاں، فضلہ زبر کے ساتھ، فضلہ پیش کے ساتھ، فضلہ اللہ کی فضل مہربانی، اور فضلہ کچرا جو جسم سے خارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، سیف صاد کے ساتھ موسم گرما کو کہتے ہیں، اور سین کے ساتھ سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ قم قاف کے ساتھ، بڑے قاف کے ساتھ، یعنی کھڑے ہو جاؤ، اور کم آستین کو کہتے ہیں۔ اسی طرح قل کہو، اور کل کھاؤ۔ قدر، قدر یعنی لیلۃ القدر، اور قدر برتن۔ گڈ، مزید سیف کا ہو گیا، ہاں، لیعلمون، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کھینچیں گے، لا یعلمون کریں گے، تو لیعلمون کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جانتے ہیں، اور لا یعلمون کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں جانتے۔ جی، ان حرکت کو کھینچنا نہیں ہے، اور ان نا اگر کھینچ لیا، ان کا مطلب ہے بے شک، کھینچنے کے بغیر، اور ان نا کا مطلب ہے ہم، یقیناً ہم، تو یہ بھی میننگ چینج ہو گئی۔ گڈ، لابسینا، لابسینا کا مطلب وقت گزاریں گے، اور لابسینا کا مطلب سین کے ساتھ فا اور سین کا فرق ہے، اگر آپ نے اس کو سختی سے پڑھا تو یہ سین بن جائے گا، لابسینا، تو اس کا مطلب ہے کپڑے چینج کرنا، اور لابسینا اگر آپ نے سافٹ پڑھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم گزارنا۔ جی، آج کا جو درس ہے اسی طرح، ہاں، انعمتا زبر کے ساتھ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ انعمتا، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے انعام کیا ہے ان کے اوپر، آپ اس کو اگر پیش پڑھیں گے انعمتو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انعام کیا ہے ان کے اوپر۔ علیم، بالکل ٹھیک ہے، علیم عین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور علیم دردناک، حمزہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، علیم کا مطلب ہے دردناک۔ اسی طرح علم، کوئی جھنڈا، کوئی نشانی، علامت، اور علم درد۔
آج کا جو درس ہے وہ لحن کے بارے میں ہے. لحن یہ ایک چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں لحن کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہیڈنگ دیں لحن اور اس کی اقسام. ہا کے ساتھ لام ہا نون لحن. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کچھ لوگ پہلے سے جانتے ہیں، آگے بھی چلے گئے. لحن جلی، لحن خفی. گڈ. تو لحن کے بارے میں پہلے لکھیں کہ لحن کیا ہے. اور یہاں پر لحن کے جو ہے نا عربی زبان میں بہت سارے معنی ہیں، اور اسی طرح جس طرح ہم نے کہا کہ زبر زیر اور پیش کے ساتھ میننگ چینج ہوتی ہے، تو لحن میں بھی دیکھتے ہیں زبر زیر اس کو چینج کرتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کون سا لحن یہاں پر مراد ہے. لحن کا مطلب ہے غلطی. ٹھیک ہے، مسٹیک، مسٹیک کرنا، غلطی کرنا تلاوتی قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، ٹائٹل میں آپ لکھیں لحن اور اس کی اقسام، یا لکھ کے ٹائپس آف دا لحن یا مسٹیک، جو آپ انگریزی میں اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لحن کی دو اقسام ہیں، اس کی طرف تو میں بعد میں جاتا ہوں. یہاں پر عربی زبان میں لحن مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک، لحنا، اگر ہا کے اوپر زبر لگا لے، لحنا فی الکلام، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ لحنا فی الکلام یعنی زبر کے ساتھ لحنا، اس کا مطلب ہے اشارہ کرنا یا کنایا سے بات کرنا جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے. تو یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، لحنا، جی ٹھیک لکھا ہے یہ ٹائپس آف مسٹیک لحن. تو آپ پھر لکھیں لحنا زبر کے ساتھ، تینوں پر زبر، لام پر زبر، ہا پر زبر، نون پر زبر. لحنا، تو اس کا مطلب ہے، جی یہ لکھا ہے زبر کے ساتھ، صحیح ہے، اشارہ کرنا، کنایا سے بات کرنا جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے. جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ تو سمجھ جاتا ہے، لیکن باقی کو سمجھ نہیں آتا وہ اشارہ یا جو کنایا آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لحن الکلام یا لحن فی الکلام، یعنی اس نے باتوں میں اشارہ کیا یا کنایا کیا. تو یہ والا یہاں پر مراد نہیں ہے. یہ ایک معنی آپ لکھیں. یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیا کرے. فائدہ ویسے تو آپ فائدے کے لیے پڑھے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن بس جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امتحان کا نام لے تو پھر وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا کس معنی سے یہ آتا ہے؟ لحن الرجل، زیر کے ساتھ. اب ہا کے نیچے زیر لگائے، لحنا، کیا چیز سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ کمنٹس میں لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ دوبارہ بتائیں کیا چیز سمجھ نہیں آ رہا. لحنا، سائمہ رضا نے جو لکھا ہے یہ صحیح ہے. لحنا، لحنا کا کیا مطلب ہے؟ لحن الرجل بکسر الحاء، یعنی زیر کے ساتھ. اچھا، لحنا دوبارہ ریپیٹ کروں. لحنا کا مطلب ہے لحن فی الکلام، یعنی باتوں میں اشارہ کرنا، کلام میں اشارہ کرنا، یا کوئی کنایا استعمال کرنا، ایسی بات استعمال کرنا جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے، جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے. تو لحنا کا یہ مطلب ہے زبر کے ساتھ لحنا. اور لحنا زیر کے ساتھ لحن الرجل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا ذہین ہونا، یہ زیر کے ساتھ اگر آپ کہیں گے کہ لحن الرجل تو آدمی کا ذہین ہونا، خبردار ہونا. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں ذہین کو؟
ہاں انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے. لحن الرجل زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، باخبر ہے، ٹھیک ہے. تو لحن کا یہ مطلب ہے. تو پہلا والا بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، دوسرا والا بھی نہیں ہے. اب تیسرا کس معنی سے آتا ہے، تیسرے کی طرف جاتے ہیں. لحن فی القراءۃ، تشدید کے ساتھ، جو 3 دانتوں والا ہوتا ہے نا تشدید، یوں لحن، ہا کے اوپر آپ تشدید لگائیں، زبر لگائیں. لحن فی القراءۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ خوش آوازی سے تلاوت کرنا. لحن اگر آپ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ لحن فی القراءۃ، یعنی تلاوت کو خوش آوازی سے پڑھنا. جی لکھ کے کوئی تشدید کے ساتھ. ہاں یہ کس نے لکھا؟ محمد عزیر نے. لحن فی القراءۃ، اس کا مطلب ہے خوش آوازی سے تلاوت کرنا. تو یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب یہ والا جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں یہ والی معنی بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جس نے ابھی جوائن کیا ہے وہ بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں، اب پورا ریپیٹ نہیں کر سکتے. اور نمبر 4 لحن، جو ہمارا ٹاپک ہے. ہا کو آپ ساکن کریں گے، ہا کے اوپر کیا لگائیں گے؟ جزم. جزم جو یوں چھوٹی دال کی طرح مڑی ہوئی شکل جو ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں. تو لحن یہ ہے ہمارا ٹاپک. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے غلطی کرنا. تلاوت میں کیا کرنا؟ غلطی کرنا، غلط پڑھنا. اور یہی ہمارا ٹاپک ہے آج، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چلو جو بعد میں آئے ہیں، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا، تو میں ایک دفعہ اس لحن کے بارے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. لحن غلطی کو کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا کلاس کا درس ہے، لحن کے بارے میں ہے، یعنی غلطی کے بارے میں. اور اس کے اقسام ہم بیان کریں گے بھی. لیکن ہم نے کہا کہ لحن عربی میں بہت سارے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ لحن زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لحن الرجل فی الکلام، یعنی لحن فی الکلام، تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ، آدمی نے اشارہ کیا یا کوئی کنایہ استعمال کیا. لحنا زبر کے ساتھ کنایہ استعمال کرنا، اشارہ کرنا جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے، جس کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. تو یہ والی میننگ ہم نہیں لیں گے. دوسرا کس میننگ سے لحن آتا ہے؟ لحن الرجل زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنٹ، آدمی کا ذہین ہونا، خبردار ہونا، یہ معنی ہے. تو یہ معنی بھی ہم نہیں لیں گے یہاں پر. ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ان دونوں معنی میں نہیں ہے. نمبر 3 کیا معنی ہے؟ لحن، آپ تشدید کے ساتھ اگر پڑھیں گے، لحن فی القراءۃ، خوش آوازی سے تلاوت کرنا. تو یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اور لحن، ہا کو جزم کرنا، ساکن کرنا، اس کو مسٹیک کہتے ہیں، اس کو غلطی کرنا، تلاوت میں غلطی کرنا. سیکنڈ نمبر دوبارہ بتاؤں، لحن زیر کے ساتھ انٹیلیجنٹ کے معنی میں آتا ہے. لحن، جی پورا ایک بندے نے کمنٹس میں لکھا ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور آخری ہم نے کیا کہا؟ لحن، ہا کو ساکن کریں گے، اس کے اوپر جزم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے غلطی کرنا. اور پھر ہم آگے اس کی اقسام بتانے جا رہے ہیں کہ لحن کی کتنی قسمیں ہیں. تو لحن کی 2 قسمیں ہیں.
نمبر 1 لحن خفی، لحن خفی چھپی ہوئی غلطی یا چھوٹی غلطی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لحن جیسا کہ ہم نے کہا غلطی کو کہتے ہیں، خفی خفیہ ہے تو اردو میں بھی ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی ایسی غلطی جس سے قرآن کی میننگ تبدیل نہ ہو لیکن صرف خوبصورتی میں فرق آ جائے، تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آ جائے لیکن میننگ تبدیل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطی یا چھپی ہوئی غلطی. ٹھیک ہے، لحن خفی چھوٹی غلطی یا چھپی ہوئی غلطی، یعنی وہ غلطی جس سے قرآن کے معنی تبدیل نہ ہو لیکن قرآن کی خوبصورتی میں خلل آ جائے. انگلش میں ہیڈن مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی اقسام ہے، یہ لحن خفی کی اقسام کہہ دیں یا اس کی صورتیں کہتے ہیں کہ کس کس طرح یہ لحن خفی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1 آپ اظہار یا ادغام یا اخفا، یہ ساری چیزیں ہم آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس کا اگر آپ خیال نہ رکھ کے اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، کسی حرف کو آپ نے ظاہر کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں کی. پھر ادغام کا مطلب ہے ملانا، ایک حرف کو ملانا ہے آپ نے اس کو ملایا نہیں. اخفا کسی حرف کو ہلکا ہیڈن پڑھنا ہے آپ نے اس کو وہ اسی طرح نہیں پڑھا. اس سے قرآن کے میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن آپ کی تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آئے گا. تو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات کا خیال نہ رکھنا. ٹھیک ہے، صفات کا خیال نہ رکھنا. مثلا کوئی حرف موٹا پڑھنا ہے آپ نے باریک پڑھ لی، یا کوئی حرف باریک پڑھنی ہے آپ نے موٹا پڑھ لیا. جی، اظہار، ادغام یا اخفا کا خیال نہ رکھنا یا اس کا درست نہ ہونا یا اس کو غلط پڑھنا یا اس کے بغیر پڑھنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صورت ہے لحن خفی کا. اس سے میننگ تبدیل نہیں ہوگی اور آپ کی تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر سے پھر بیان کرے اخفا، اظہار، ادغام. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی ایک حرف کو آپ نے ظاہر کرنا تھا آپ نے ظاہر نہیں کی اس حرف کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، خوبصورتی میں کمی آئے گی. ادغام کا مطلب تھا ملانا، دو حرفوں کو ملانا تھا آپ نے ملایا نہیں لیکن میننگ چینج نہیں ہوئی، تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آ گیا. اخفا کا مطلب ہے چھپانا، کوئی حرف آپ نے چھپانا تھا، ہیڈن پڑھنا تھا آپ نے اس کو ظاہر کر کے پڑھ لیا، تو اس سے بھی کوئی فرق میننگ میں نہیں آئے گی لیکن تلاوت کی خوبصورتی میں فرق آئے گی. وہ یہ لحن خفی کا ایک صورت ہے. نمبر 2 را مفخمہ کو مرققہ پڑھنا. مفخمہ مرققہ کا کیا مطلب ہے؟ را یعنی وہ را جس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس را کو آپ نے باریک پڑھ لی. اور یہ کب پتہ چلے گا کہ موٹا کب کرنا ہے اور باریک کب پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ را کے چیپٹر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ را کو کب باریک پڑھنا ہے. ابھی آپ نوٹ کر لیں کہ وہ را جس کو موٹا کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو باریک پڑھ لی. عربی میں اس کو کہتے را مفخمہ، تفخیم سے ہے مفخمہ، میم خا میم فا خا میم اور گولتا، مفخمہ. ٹھیک ہے، یعنی را موٹی والی را. اور را مرققہ اس کا مطلب ہے
کہ باریک را، یعنی کوئی موٹا حرف ہے آپ نے اس کو باریک پڑھ لیا، تب بھی میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گی. اور مشکل میں تو الفاظ بھی اس کی تشریح کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الفاظ مشکل بولتے ہیں. مشکل کو میں نے آپ کو وضاحت بھی کر دی. مفخمہ کا مطلب موٹا، اب تو آسان ہے نا، را مفخمہ. یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ موٹی والی را لکھ دیں، ٹھیک ہے. مرقق آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ باریک والی را لکھ دیں. یہ جو اس نام کو میں نے لیا اس کی تشریح بھی کر دی، آپ اس تشریح کو سمجھے کہ وہ را جس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے اس کو پتلا پڑھ لیا، باریک پڑھ لیا. اب تو الفاظ آسان ہے نا. تو جو لفظ آپ میں بتاتا ہوں یہ اس لیے میں صرف بتاتا ہوں کہ یہ لفظ اس کا نام ہے، پھر تشریح کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اصطلاحات آپ نے یاد بھی کرنے ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. کیونکہ تجوید کہ آپ کو اصطلاحات اگر نہیں پتہ تو پھر مشکل ہوگا. تو یہ ہو گئے دو باتیں. نمبر 3 کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہے وہ بھی لفظ الجلالہ. لفظ الجلالہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھے آپ. لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ اللہ کے نام کو کہتے ہیں. اللہ، اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہم کہتے ہیں نا، تو لفظ الجلالہ اللہ کو بھی کہتے ہیں. اور اللہم، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ یا اللہم، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ الجلالہ. تو جہاں پر بھی یہ اصطلاح آ جائے لفظ الجلالہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ اس کا مطلب ہے یا اللہم، یہ دو مطلب ہے، اس کے تیسرا کوئی نہیں. تو لفظ الجلالہ جب لفظ الجلالہ بھی کبھی موٹا پڑھیں گے کبھی باریک، وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی. آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ لفظ الجلالہ کو موٹا پڑھنا تھا آپ نے باریک پڑھ لیا. ایک صورت یہ ہے اس لحن خفی کا، تو یہ بھی کیا ہے لحن خفی میں آ جائے گا، لیکن میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر لفظ الجلالہ آپ نے موٹا پڑھ لیا یا باریک پڑھ لیا میننگ وہی ہے، لیکن خوبصورتی میں، عمدگی میں، سجانے میں فرق آئے گا اور تجوید میں فرق آئے گا. یہ بار بار ادغام اظہار کے بارے میں، ادغام اظہار کا اپنا چیپٹر آئے گا، وہاں پر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. اب یہ بہت ساری چیزیں اب میکس ہو جائے گی. تو آج کا جو درس ہے آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں، ٹھیک ہے. اور جو جو چیزیں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی جیسے مفخمہ یا اظہار یا ادغام، اس کو آپ سرکل کریں. سرکل کریں، جب اس کی اپنی باری آ جائے گی، چیپٹر آئے گا، وہاں پر آپ کو سمجھ آئے گا تو وہاں پہ پھر آپ لکھیں کہ سمجھ آ گیا. اگر وہاں پر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ اس کو پڑھانے کے بعد. جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ہر چیز میں ڈیٹیل ہوتی ہے. اب میں اظہار کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ والی درس رہ جائے گی. اور اشارتاً میں نے بتا دیا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور ادغام کا مطلب ہے ملانا، اور اسی طرح اخفاء کا مطلب ہے چھپانا. اس کی ڈیٹیل اپنی جگہ پر آئے گی، ٹھیک ہے. ہاں، لحن جلی پہ آپ مت جائیں، ابھی ہم لحن خفی کی صورتیں بیان کرتے ہیں، پھر ہم جائیں گے لحن جلی پر، ٹھیک ہے. تو تیسرے نمبر پر ہم نے کیا کہا؟ لفظ الجلالہ جو کہ موٹا پڑھنا تھا آپ نے باریک پڑھ لیا، یہ بھی کیا ہے؟ لحن خفی ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لحن خفی جب آپ کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہے، لیکن آپ کی تجوید میں کمی ہوگی. پھر تجوید کا مطلب یہ تھا کہ آواز کو خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے عمدہ اور سجایا نہیں تو آپ کی تجوید کمزور ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہوگی. پھر نمبر 4 لحن خفی کا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مدات میں قصر کرنا. یہ قصر کیا ہوتا ہے؟ قصر کا مطلب ہے چھوٹا پڑھنا. جس طرح آپ سفر میں جاتے ہیں، کہہ رہے کہ نماز قصر کر رہے ہیں ابھی، یعنی کم نماز پڑھیں، پوری نماز نہ پڑھیں. تو مد
تو اب مد کے بارے میں جب مد کا چیپٹر آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس مد کو کتنا کھینچنا ہے، وہ ادھر پتہ چلے گا. لیکن اب صرف آپ یہ سمجھے کہ مد کو کھینچنا تھا، آپ نے اس کو نہیں کھینچا، تو یہ لحن خفی میں آتا ہے، اور اس سے تلاوت کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، میننگ چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 4 نمبر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں مدات میں قصر کرنا. مد یعنی کھینچنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ، یہ جو مد ہے لا الہ، اس کو آپ نے قصر کیا، اس میں کھینچا نہیں، لا الہ. مد کو آپ نے نہیں کھینچا تو اس سے آپ کی تجوید میں خوبصورتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور میننگ بھی اس سے چینج نہیں ہوگی. تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کس کی؟ لحن خفی کی. ٹھیک ہے. نمبر 5 نون کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، زیادہ ٹائم لگانا. آپ نون پڑھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی میں آپ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اور اس کی آواز کو کپ کپاتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ لحن خفی کی صورت ہے. مثلا انعمتا ہے، آپ اس کو ایک تو نون کی ادائیگی میں آپ نے تاخیر کر دی، پھر اس کو آواز کو بھی کپ کپایا، آپ نے ہلایا بہت. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 5 یعنی ادائیگی نون جو حرف ہے نا، الف با تا سا جیم آ خا خا خا، نون تک آپ پہنچ گئے. نون کو پڑھنے میں آپ نے زیادہ ٹائم لگایا. اس کو آپ انگلش میں خود اب لکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ایک نون کی ادائیگی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادائیگی کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا دے انگلش میں. ہاں، پروننسیشن جس کو کہتے ہیں، ادائیگی. آپ نے نون کی ادائیگی میں زیادہ ٹائم لیا، ڈیلے کر دیا، اور اس کو آپ نے وہ بھی کر دیا، موبلائزیشن بھی کر دی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو سمندر میں جو یوں لہریں ہوتی ہیں نا، وہ بھی کر دی آواز میں آپ نے. تو یہ بھی اس غلطی میں آتا ہے. کس غلطی میں؟ لحن خفی میں. ویوز، آپ نے اس آواز میں ویوز بھی کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ لحن خفی میں آتا ہے. لحن خفی میں آتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی غلطی کون سی ہوگی؟ چھوٹی غلطی ہوگی، صرف خوبصورتی میں فرق آئے گا اور میننگ تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا نمبر 6 یہ بھی مد کی قسمیں ہیں، مد متصل اور منفصل. لیکن آپ اسی بات کو نوٹ کر لیں کہ مد کو کھینچنا تھا، آپ نے نہیں کھینچا، یہ غلطی ہے لحن خفی. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کی تجوید کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، میننگ چینج نہیں ہوگی. وہی بات ہے. نمبر 7 حرکات کو معروف کے بجائے مجہول پڑھنا. نمبر 6 بھی آپ وہی نوٹ کر لیں، مدات کو کم کرنا. مدات کو کم کرنا یعنی کھینچنا تھا مد کو، آپ نے اس کو نہیں کھینچا. ٹھیک ہے. نمبر 7 جو حروف آپ ادا کر رہے ہیں، معروف پڑھنے تھے، آپ نے مجہول پڑھ لیے. معروف اور مجہول سمجھ آ رہے ہیں نا؟ معروج نہیں، معروف، میم عین را واو فا، معروف. یہ جو قرآن کی آیت بھی ہے تأمرون بالمعروف، وہ والا معروف. جی یہ معروف یعنی ایسا پڑھنا تھا کہ سمجھ آ جائے.
آپ نے مجہول پڑھ لیا. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ آپ کوئی حرف پڑھے لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ حروف بھی آ سکتا ہے اور حرکات میں بھی آ سکتے ہیں، دونوں. ٹھیک ہے، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. اس کو بھی آپ نے اگر مجہول پڑھ لیا تو غلطی ہوگی. اور حروف جو الف با تا سا جیم، اس کو بھی اگر آپ نے مجہول پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ غلطی ہوگی، لحنی خفی. ٹھیک ہے، معروف کو مجہول پڑھنا 7 نمبر، یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے. مجہول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پڑھی اور کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں مجہول. کلیئر نہیں پڑھنا، کلیئر اگر آپ نے نہیں پڑھا اس حرف کو تو یہ مجہول ہے، اور اگر آپ کلیئرلی پڑھیں گے تو یہ معروف ہے. تو آپ نے ہر حرف کو اور ہر حرکت کو کلیئر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معروف ہے. اگر آپ کلیئر نہیں پڑھیں گے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، تو یہ کلیئر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول. یا نان ان نون یہ بھی کر سکتے ہیں. معروف نون، ان نون کیا ہے؟ ان نون کا مطلب ہے مجہول. یا ناٹ کلیئر، نان کلیئر، سارے آ سکتے ہیں. یہ والی جو غلطی ہے، اس غلطی کو بہت سے قراء جو ہے حرام کہتے ہیں. یہ جو آخری غلطی ہے، مجہول اور معروف، یہ حرام ہے. کیونکہ حرکت کو اگر آپ مجہول پڑھیں گے تو بعض دفعہ میننگ بھی چینج ہوتی ہے. لیکن بعض قراء اس کو حرام نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اور اس کو صرف لحن خفی کے اس میں شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ غلطیاں اس کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ کون اس کا پتہ چلا سکتا ہے کہ یہ والی غلطیاں ہیں؟ تو جب مثلا انعمتا، یہ ایک لفظ ہے، کہہ رہے کہ ایگزامپل بتا دے. انعمتا، اب دیکھو حمزہ بھی کلیئر ہے، نون بھی کلیئر ہے، ان، عین بھی کلیئر ہے، ان عام، میم بھی کلیئر ہے، تا. لیکن اگر آپ نے مجہول پڑھ لیا انمتا انمتا، اب اس میں عین کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، ایک حرف آپ نے مجہول پڑھ لی، انمتا انمتا، یہ مجہول ہے، کلیئر نہیں ہے. انعمتا یہ کلیئر ہے، انمتا یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. تو یہ لحن خفی میں آ سکتا ہے. تو ہم بتا رہے تھے کہ اس غلطی کا ادراک کون کرے گا؟ اس غلطی کا ادراک وہ بندہ کرے گا جو مجود ہو، جس نے تجوید پڑھی ہو اور ان غلطیوں کا اس کو پتہ ہو. ٹھیک ہے، اس نے مشق کیا ہو کسی قاری سے. مشق انشاءاللہ ہم آپ کو کرائیں گے آگے قواعد کا. اب یہ تو غلطیاں ہیں. اس کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی آوازیں کھل جائے، مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آوازیں کھلے گی. اگر ادارے کی طرف سے کوئی بتا سکتا ہے ان کو آوازیں کھول دیں، تو پھر میں نام لوں گا اور وہ بندہ تھوڑی سی تلاوت کرے گا اور اس میں ہم غلطیاں نکالیں گے کہ مجہول اس نے یہ پڑھا. یا اگر آوازیں نہیں کھل سکتی اگلی کلاس ابھی، تو میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے اس میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ غلطیاں لحن خفی میں آتا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض قراء کے نزدیک یہ غلطی حرام ہے، حرام. اور بعض قراء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. حرام اس کو نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ مکروہ ہے یہ. تو بہرحال اگر مکروہ بھی ہو یا حرام بھی ہو، دونوں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بچیں. چلو اس لحن خفی کا تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں.
اور اس میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ لحن خفی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم، یہ جو طا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، لیکن اگر اس کو میں دوسرا نقطوں والی تا سے پڑھوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تانی، دیکھو آپ کو بھی واضح پتہ چل رہا ہے کہ خوبصورتی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے لحن خفی، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھتا ہوں، طا اس کو موٹا کرنا ہے، اور تا دو نقطوں والی جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ پڑھتا ہوں میں اعوذ باللہ میں موٹا، تو اس میں دیکھو کتنی خوبصورتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کو میں باریک کر کے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھو اس میں خوبصورتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو طا کو موٹا پڑھنا تھا، اس کو آپ نے باریک پڑھ لیا، میننگ تبدیل تو نہیں ہوئی لیکن اس خوبصورتی میں کمی آ گئی، اور یہ لحن خفی کا قسم ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے بسم اللہ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ الجلالہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سن لیا تھا، لفظ الجلالہ کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کمنٹ۔ اللہ، تو یہ جو بسم اللہ میں اللہ کا جو نام ہے، وہاں پہ مثال ہم نے کیا دیا تھا کہ موٹا پڑھنا تھا، آپ نے باریک پڑھ لیا، لیکن یہاں پہ باریک پڑھنا ہے، اور یہ کب باریک موٹا پڑھنا یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، لیکن بسم اللہ میں اس لفظ الجلالہ کو باریک پڑھنا ہے، آپ اس کو اگر موٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ لحن خفی کی صورت ہے۔ میں پہلے صحیح پڑھتا ہوں باریک، اس کی خوبصورتی میں دیکھیں، اور پھر اگر موٹا پڑھوں گا تو خوبصورتی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے باریک پڑھ لیا، یہ تو ٹھیک تھا۔ اب اس کو میں مفخمہ پڑھتا ہوں، موٹا کر کے پڑھتا ہوں لفظ الجلالہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو ایک تو وہ ٹیون صحیح نہیں بنتا، جو خوبصورتی والا ٹیون ہے، روانگی جو ہے، تو اس میں فرق آ گیا، میننگ چینج تو نہیں ہوئی لیکن ٹیون میں فرق آ رہا ہے، خوبصورتی میں فرق آ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے سماعت فرمائے، ایک دفعہ پھر سے سماعت فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باریک ہے، اور اگر موٹا پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن تو یہ لحن خفی کی صورت ہے۔ پھر ہم نے مثال دی تھی را مفخمہ اور مرققہ، بتایا تھا را موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا، تو اسی میں را بھی ہے، نہیں لفظ الجلالہ ہمیشہ باریک نہیں ہوگا، لفظ الجلالہ کبھی باریک ہوگا کبھی موٹا، یہ کب باریک اور کب موٹا ہوگا یہ جب آپ پڑھیں گے اپنی جگہ پر یہ آئے گا، بہت آسان ہے۔ اچھا، اس کے بعد را، بسم اللہ الرحمن میں دیکھیں را، رحمان میں جو را ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اگر آپ نے باریک پڑھ لیا تو لحن خفی کی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ میں باریک پڑھتا ہوں ابھی تو اس میں آپ فوکس کریں، بسم اللہ الرحمن، غلط ہے، خوبصورتی نہیں ہے، موٹا پڑھوں گا خوبصورتی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ لحن خفی کی اقسام ہے۔ آگے پڑھتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہا ہے، اگر آپ الحمد پڑھیں گے تب بھی حرف آپ نے چینج کر دیا تو غلط ہے، الحمد کی جگہ آپ نے الحمد پڑھی، غلط ہے۔ پھر الحمد للہ، پھر للہ، اللہ لفظ الجلالہ باریک ہوگا، اگر آپ نے موٹا پڑھ لیا الحمد للہ پڑھنا ہے، آپ نے موٹا پڑھ لیا الحمد للہ، تو یہ بھی لحن خفی کی ہی صورت ہے۔
رب العالمین، را پھر سے موٹا ہے، آپ نے باریک پڑھ لیا تو لحنی خفی ہے. عالمین، عین. چلے اب چلتے ہیں مجہول اور معروف کی قسم سے ایک غلطی نکالتے ہیں. رب العالمین، عین کو آپ نے کلیئر پڑھنا تھا، معروف پڑھنا تھا، آپ نے مجہول پڑھ لیا. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، کلیئر نہیں پڑھا آپ نے، دو تین کو ملا کے رب العالمین، رب بلال، یہ تو بلال ہو گیا. رب العالمین کلیئر پڑھیں گے، رب العالمین. اگر آپ جلدی سے پڑھیں گے اور حروف کو کلیئر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ مجہول پہ چلا جائے گا. رب العالمین، تو یہ بلال، درمیان میں بلال آ گیا تو بلال میں یہاں پہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ کلاس ٹائم ہو گیا، تو ٹھیک ہے آپ چھٹی کریں اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.